الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، الیکشن 2024 کے رزلٹ سامنے آ چکے ہیں اور اس الیکشن کے نتائج کو دیکھتے ہوئے ہندوستانی عوام محسوس کر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی پیٹھ پر کوئی بوجھ تھا جو اتر گیا ہو۔ ظلم و جبر کی ایک طویل رات تھی جس سے ہندوستانی عوام گزر رہی تھی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امید کی کوئی نئی کرن جاگی ہو ان کے اندر اور انہیں کوئی ایک نئی روشنی، نیا اجالا پھوٹتا ہوا، نمودار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہو۔ 2024 کے اس الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس بار کا الیکشن نہ کسی ایک مخصوص پارٹی کی بنا پر لڑا گیا اور نہ ہی فرقہ وارانہ بنیادوں پر لڑا گیا۔ حالانکہ کوشش کی گئی تھی کہ اس الیکشن کو بھی مذہبی رنگ دے کر کے اس کو فرقہ واریت کی نظر کر دیا جائے، اور اسی وجہ سے ایک مخصوص پارٹی کے لوگ جگہ جگہ جا کر کے اپنی ریلیوں میں ایک مخصوص برادری کو، کمیونٹی کو وہ اپنا ٹارگٹ بنا رہے تھے، اور ملک کے اکثریتی طبقے کے اندر طرح طرح کے ڈر اور بھے پیدا کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف زہریلے اور نفرتی بھاشن دے رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے، اور ماحول بنانے کی ایک کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طرح یہ اس الیکشن میں بھی فرقہ واریت کی بنا پر، ذات پات اور دھرم کی بنا پر ووٹنگ ہو۔ لیکن ایسے لوگوں کی چالوں کو اس بار ہندوستانی عوام نے بری طرح ناکام کیا، اور یہ ہندو مسلمان کر کے نفرت کی سیاست کرنے والوں کو اس بار ہماری عوام نے بری طرح نکارا ہے۔ عوام نے اس بار اس الیکشن میں اپنی بنیادی ضرورتوں اور بنیادی مدعوں کو پیش نظر ووٹنگ کی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کے نزدیک نہ کوئی پارٹی امپورٹنٹ ہے، نہ کوئی چہرہ امپورٹنٹ ہے، اور نہ ہی وہ مذہبی جنون امپورٹنٹ ہے جو آرٹیفیشلی ہماری نئی جنریشن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیونکہ عوام ہے، اس کو بہرحال اپنی بنیادی ضرورتوں اور مدعوں کی فکر کرنی پڑے گی۔ تو اس بار جو ایک ووٹنگ ہوئی ہے الیکشن میں، وہ بنیادی ضرورتوں کو کہیں نہ کہیں رکھ کر کے ووٹنگ ہوئی ہے۔ اور پھر یہ 2024 کا جو رزلٹ سامنے آیا الیکشن کا، اس رزلٹ کو لانے میں جہاں ہمارے ملک کے دوسرے لوگوں کا ہاتھ رہا ہے، ان کی کوششیں شامل رہی ہیں، وہیں اس میں مسلمانوں نے بھی اپنا بہت بڑا کردار اور بہت بڑا رول پلے کیا ہے، اس میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ مسلمانوں نے اس بار بڑی میچورٹی کے ساتھ، سیاسی سوجھ بوجھ اور سمجھ کے ساتھ اپنے ملک کی فلاح و بہبود، اس کی ترقی اور اس کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے متحدہ طور پر ووٹنگ کی ہے، جس سے ملک کے سامنے عام طور پر 3 پیغامات گئے ہیں۔ اس الیکشن میں ہماری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے جو سب سے پہلا پیغام ملک کے سامنے گیا ہے وہ یہ کہ مسلمان اس ملک کے لیے ہمیشہ رحمت بن کر کے رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو کوئی 2 نمبر کا شہری نہیں کہہ سکتا، ان کی ناگرکتا پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، اور انہیں کوئی گھسپیٹیا قرار نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں نے اپنے اس ملک کے عزیز کو پہلے بھی نوازا ہے، آج بھی نواز رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ وہ نوازتے رہیں گے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے اپنے اس ملک کی خاطر، اس ملک کی فلاح و بہبود کی خاطر، اس ملک کو آگے بڑھانے کی خاطر، اس ملک کی ترقی کے لیے۔ لہٰذا مسلمان ہمیشہ اس ملک کے لیے رحمت بن کر کے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ رحمت بن کر کے رہیں گے۔ یہ پہلا پیغام ہے جو مسلمانوں نے اس الیکشن میں ملک کو دیا ہے۔ اور دوسرا پیغام جو مسلمانوں نے اس الیکشن میں دیا ہے وہ یہ کہ مسلمان اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں، اور یہ مسلمانوں کی اپنے ملک کے ساتھ خیر خواہی ہی ہے
کہ انہوں نے اس الیکشن میں صرف اپنے مسائل کی فکر نہیں کی، اپنی قوم، اپنی ذات، برادری کا بندہ نہیں دیکھا، نمائندہ نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے اپنے مسائل کی فکر کیے بغیر پورے ملک بھارت کے 120 کروڑ جنتا کے مسائل کی فکر کی، اور انہوں نے پورے ملک کا سوچا کہ ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا، ہمارے ملک میں یہ امن و امان کا ماحول کیسے بنے گا، ہمارے ملک میں تمام دھرم، تمام مذاہب اور تمام ہندوستانی عوام کو یکساں طور پر احترام کے ساتھ ترقی کے مواقع کیسے ملیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو کینڈیڈیٹس اس پر سنجیدگی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ان کو پارلیمنٹ پہنچانا بہت ضروری ہے، اس لیے مسلمانوں نے صرف مسلم نمائندہ دیکھ کر کے، مسلم کینڈیڈیٹ دیکھ کر کے انہوں نے ووٹنگ نہیں کی۔ اس کی وجہ سے انہیں بعض جگہوں پر اپنے مسلم بھائیوں کو، مسلم نمائندوں کو ہرانا بھی پڑا اور کچھ نقصانات بھی اٹھانے پڑے۔ ہمارا سیاسی طور پر کچھ نہ کچھ نقصان ہوا ہے، ورنہ اگر آج ہم نے صرف مسلم نمائندہ دیکھ کر کے ووٹنگ کی ہوتی تو جو یہ اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی ہے، اگر ہم نے ان کو 10-15 سیٹیں بھی دلوائی ہوتی نا، تو آج جس طرح دوسری جو پارٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں ان کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں، ان کی شرطیں منظور کی جا رہی ہیں، اور ان کے ساتھ گٹھ بندھن کرنے پر لوگ ان کا سہارا لینے کے لیے مجبور ہیں، آج ہم مسلمانوں کی پارٹی کے سامنے بھی لوگ جھکتے اور ان کا سہارا لیتے، ان کی شرطیں منظور کرتے۔ لیکن بہرحال مسلمانوں نے مسلمان نمائندہ دیکھ کر کے اس بار ووٹنگ نہیں کی، اس کے لیے ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے یہ نقصان، اپنا نقصان گوارا کر لیا، لیکن دیکھا کہ جو بندہ وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، اگر وہ بندہ ملک کے فلاح و بہبود کی بات کرتا ہے، ملک کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہے، ہندوستانی عوام کی بنیادی ضرورتوں کی بات کرتا ہے، تو پھر ہم نے اس کو اپنا نمائندہ سمجھ کر کے، ملک کا خیر خواہ سمجھ کر کے اس کے حق میں ہم نے ووٹنگ کی۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان بہرحال اپنے ملک کا خیر خواہ رہا ہے اور ملک کے لیے ہمیشہ وہ فکر مند رہا ہے اور فکر مند رہے گا۔ یہ دوسرا پیغام۔ اور تیسرا پیغام مسلمانوں نے اس الیکشن میں خاص طور پر یہ دیا کہ مسلمان سیاسی طور پر کوئی بے وزن قوم نہیں ہے۔ یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے اور بار بار اس کا اظہار کر رہے تھے اپنی حرکتوں سے، اپنی تقریروں سے، اور ہمارے خلاف زہر اگل کر کے، نفرتیں بو کر کے، جو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہمیں مسلمانوں کی ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمانوں کو بے حیثیت بنا دیں گے، ہم مسلمانوں کو بے وزن کر دیں گے، اس الیکشن میں ایسے لوگوں کے یہ سارے خیالات، جو گندے خیالات تھے، ان کے جو خواب تھے نا، وہ سب چکنا چور ہو کر کے رہ گئے۔ اور مسلمانوں نے الحمدللہ اس بار متحدہ طور پر ووٹنگ کر کے ایسے لوگوں کو یہ باور کرا دیا، یہ بتا دیا کہ بعض موقعوں پر مسلمان جسے چاہیں ہرا سکتے ہیں اور جسے چاہیں اب بھی وہ شکست کا مزہ چکھا سکتے ہیں۔ یہ الحمدللہ بڑا بہترین، بڑا مثبت یہ پیغام عوام اور ملک کے سامنے گیا ہے۔ یہ ملک میں نفرت کا دھندا کرنے والے، نفرت کی سیاستیں کرنے والے اور ہندو مسلمان مسجد مندر کر کے جو ہمارے ملک کی اکھنڈتا کو برباد کرنے والے اور ملک کی یکتائی کو توڑنے والے، ملک کو بانٹنے والے تھے، یہ شیطانی ذہن اور فرعونی عقل رکھنے والوں کو مسلمانوں نے اس بار زبردست دھچکا دیا ہے اور ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم ہمیں ہلکے میں لینے کی کوشش مت کرنا، ہم کوئی بے وزن قوم نہیں ہیں۔ ہم جب یکجٹ ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے نا، تو ہم بڑوں کی ہوا آج بھی نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور قدرت کا فیصلہ بھی بڑا نرالا ہی رہا، ظالموں کا ایک نہ ایک دن یہی انجام ہوتا ہے جو آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ظالم کو بہرحال شکست ہونی ہے، ظالم کی ایک نہ ایک دن بہرحال پکڑ ہونی ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے تاناشاہ آئے جن کو اپنی طاقت کا، اپنی سطح کا اور اپنی اکثریت کا بڑا غرور تھا، بڑا نشہ سوار تھا ان پہ، لیکن جب اللہ نے ان کی پکڑ کی نا، اب دیکھیے فرعون جیسے، نمرود جیسے بڑے بڑے ظالم، کہ ان کو تو اپنی اکثریت اور اپنی طاقت کا اتنا نشہ سوار تھا کہ انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ کے سوا ہم بھی تمہارے ایک معبود ہیں اور ہم بھی تمہارا خدا ہیں۔ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن
کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے ان ظالموں کو پکڑا اور ان کی گرفت کی تو انہیں پوری دنیا کے سامنے نشانی عبرت بنا کر کے رکھ دیا. اور جب اللہ نے ایسے ظالموں کو تباہ کیا، ان کو برباد کیا، تو اس طرح انہیں مٹایا نا کہ کہتے ہیں ما بکت علیہم السماء والارض، کہ نہ ان پہ زمین میں کوئی رونے والا بچا اور یاد کرنے والا بچا، اور نہ آسمان میں ان پہ کوئی آنسو بہانے والا رہا، کیونکہ انہوں نے زمین والوں کے لیے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں تھا، ان کو کبھی خوشیاں دی ہی نہیں، ان کی ترقی اور فلاح و بہبود کا سوچا ہی نہیں، صرف دنیا کو لوٹا، ملکوں کو تباہ کیا اور عوام کے ساتھ غلاموں جیسا بلکہ جانوروں جیسا سلوک کیا. تو پھر ایسے لوگ مریں گے تو عوام اور دنیا میں زمین میں رونے والا ان کے لیے کون ہوگا؟ بلکہ ایسے لوگوں کے مرنے پہ تو عوام ٹھنڈی سانس لے گی، راحت کی سانس لے گی، اچھا ہوا مر گیا جان چھوٹی. تو نہ ان پہ زمین میں کوئی رونے والا بچتا ہے اور آسمان بھی ان پہ کوئی افسوس نہیں کرتا ہے، آنسو نہیں بہاتا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کر کے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، صرف انہوں نے پاپ کیا، صرف انہوں نے کرائم کی دنیا کو آباد کیا، صرف انہوں نے کرپشن کیے. اس لیے انہوں نے جب کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ جس سے ان کا مالک راضی ہو، اللہ راضی ہو، تو پھر جب وہ مر جاتے ہیں تو آسمانوں میں بھی انہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں بچتا ہے اور ان پہ کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہوتا ہے. اس لیے جس طرح ہم نے، آپ نے، ہندوستانی تمام عوام نے مل کر کے نہائی سوجھ بوجھ اور سیاسی شعور کے ساتھ متحدہ طور پر اپنے ملک کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے ووٹنگ کی ہے، یہ بہت قابل تعریف آپ کا اقدام ہے، اور اس سے ہمیں آپ کو امید کی ایک نئی کرن پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ایک نئی روشنی اور ایک نیا اجالا پیدا ہونے کی امید ہے ہمارے ملک میں. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہمارے ملک میں اگر ایسے ہی جاگرکتا کے ساتھ اور ملک کی ترقی اور فلاح و بہبود کو اگر ہم سامنے رکھ کر کے ووٹنگ کرتے رہے ہمیشہ، تو انشاءاللہ ایک دن ہمارے ملک میں پھر وہی بھائی چارہ، وہی محبت اور وہی پیار اور وہی ہماری آپ کی اکھنڈتا اور جمہوریت واپس آئے گی، جس کی بنا پر ہمارے ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. ایک دن ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ بھارت پھر سے سونے کی چڑیا بنے گا انشاءاللہ.